اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ لیکن پہلی بڑی خبر غزہ کے حالات کو لے کر آ رہی ہے، جہاں غزہ میں اسرائیل کا ظلم، بربریت اور درندگی۔ گزشتہ کل بھی اسرائیل نے غزہ میں خطرناک انداز میں بمباری کی، 24 گھنٹوں میں 60 فلسطینیوں کے شہید ہونے کی خبریں آ رہی ہے اور 343 کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتاؤں کہ غزہ کو لے کر آج پوری دنیا میں باقاعدہ اسرائیل کے خلاف آندولن ہو رہے ہیں، اسرائیل کے خلاف آندولن ہو رہے ہیں۔ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اس آندولن میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں تو کم از کم رب کریم سے غزہ فلسطین کے مظلوموں کے لیے دعائیں کرے اور اسرائیل کے ظلم کے خلاف اللہ کے حضور فریاد کرے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ آسٹریلیا کے ذمہ دار نے تو بنجامن نیتنیاہو کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ طاقت کا استعمال اور بمباری بھوکے بچوں پر ناپی نہیں جاتی، یعنی اسرائیل کے پی ایم نیتنیاہو کو انہوں نے بتایا، آسٹریلیا کے ذمہ دار آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے، کہ بنجامن نیتنیاہو اپنے طاقت کا پاور اور استعمال اور بمباری بھوکے بچوں پر ناپی نہیں جاتی، کیونکہ اسرائیل میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں، وہاں لوگوں کو کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، پانی کا انتظام نہیں، دواؤں کا انتظام نہیں۔ اب اسرائیلی فوج غزہ میں 50,000 فوجی تعینات کرنے جا رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے پہلے تو غزہ کو پورا تباہ کر دیا اور اب اسرائیلی فوج غزہ میں 50,000 اپنے فوجیوں کو تعینات کرنے جا رہی ہے۔ حماس کے خلاف جنگ کا یہ نیا مرحلہ شروع ہونے والا ہے۔ آئیے دوسری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ نیوزی لینڈ کے پرائم منسٹر پی ایم وزیر اعظم نے نیتنیاہو کو لے کر بڑا سخت بیان دیا ہے۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم نے کہا کہ نیتنیاہو پاگل ہو چکا ہے، نیتنیاہو پاگل ہو چکا ہے، غزہ پر حملہ ناقابل قبول ہے۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم نے قابض اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ نیتنیاہو نے عقل و ہوش کھو دیا ہے۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب ان کی حکومت اس بات پر غور کر رہی ہے کہ آیا فلسطین کو باضابطہ طور پر ریاست تسلیم کیا جائے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انسانی امداد کی سنگین کمی، آبادی کا زبردستی انخلا اور غزہ کو ضم کرنے کی ناپاک کوشش، یہ سراسر خوفناک
اور ناقابل برداشت عمل ہے۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم نے نیتن یاہو کو پاگل بتایا اور غزہ پر حملے کو بالکل ناپاک شیطانی حرکت بتایا۔ اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس وقت اور بھی وزیر اعظم باقاعدہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف لگاتار بیانات دے رہے ہیں، اور سچ میں نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم نے جو کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پاگل ہو چکا ہے، اس کے کئی ثبوت سامنے آ رہے ہیں۔ ابھی اسرائیل نے یمن میں بھی تباہی مچا دی، حوثیوں پر شدید بمباری کی، اور یمن کا صنعا وہ پورا دھوئے میں تبدیل ہو گیا، یعنی اس انداز میں وہاں پر بھی باقاعدہ طاقت کا ناجائز استعمال ہو رہا ہے۔ اور آسٹریلیا نے تو صاف طور سے کہا کہ بنیامین نیتن یاہو طاقت کا پاور غریب بھوکے فاقے سے بھوک سے مرنے والے بچوں پر طاقت کا پاور نہیں دکھایا جاتا ہے۔ ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، ایران نے یہودی ملکوں کو کھلی دھمکی دیتے ہوئے کہہ دیا ہے ایران نے کہ اسرائیل کے ساتھ کسی بھی وقت جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ یہ ابھی جو جنگ بند ہے یہ عارضی ہے، یہ ٹیمپریری ہے، لیکن ایران نے یہودی ملکوں کو وارننگ اور کھلی دھمکی دیتے ہوئے کہہ دیا کہ ہم کسی بھی وقت اسرائیل کے ساتھ جنگ شروع کر سکتے ہیں۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان کسی بھی وقت جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ ایران کے اعلیٰ عہدیدار نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور جون میں 12 دن تک جاری رہنے والے تنازع کے بعد موجودہ سیز فائر اور جنگ بندی کو ایران نے کہا یہ عارضی ہے، یہ ٹیمپریری ہے، لیکن اسرائیل کی شرارتیں، اسرائیل کی حرکتیں بڑھتی جا رہی ہے، ہم کبھی بھی کسی بھی وقت اسرائیل پر حملہ کر سکتے ہیں، یعنی ایران نے کھل کر یہودی ملکوں کو بتا دیا ہے۔ آئیے ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے ملیشیا سے۔ جی ہاں، ملیشیا میں سخت اسلامی قانون نافذ کرتے ہوئے یہ اعلان کر دیا گیا کہ نماز نہ پڑھنے پر 2 سال قید کی سزا ہوگی اور جرمانہ بھی عائد کرنا پڑے گا۔ ملیشیا کی ریاست نے جمعہ کی نماز چھوڑنے والوں کے لیے انتہائی سخت قانون نافذ کر دیا ہے۔ نئے قوانین کے تحت اگر کوئی شخص بغیر کسی معقول وجہ کے نماز جمعہ سے غیر حاضر پایا جاتا ہے تو اسے 2 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ جیل بھی جانا پڑے گا اور جرمانہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اس فیصلے پر بین الاقوامی سطح پر انٹرنیشنل لیول پر تنقید میں شدت آ گئی ہے اور اسے انسانی حقوق کے خلاف بتایا جا رہا ہے۔ اس قدم نے ملیشیا کا پاکستان اور سعودی عرب جیسے اسلامی نظاموں سے زیادہ سخت ہونے کی تصویر پیش کی ہے۔ پہلی بار مجرم کو 2 سال قید یا 3000 وہاں کا جو جرمانہ ہے جو تقریباً 60,000 ہو سکتا ہے، یہ دونوں دے سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ قاعدے کے تحت لگاتار 3 بار نماز جمعہ چھوڑنے پر زیادہ سے زیادہ 6 مہینے کی قید اور 1000 یعنی 20,000 کے قریب جرمانہ عائد کیا گیا تھا، لیکن مزید اب اس قانون کو سخت کرتے ہوئے ملیشیا نے اعلان کیا کہ اگر کوئی بغیر کسی عذر کے معقول وجہ کے اگر کوئی جمعہ چھوڑتا ہے تو اس کو 2 سال قید کی سزا ہوگی اور 2 جرمانہ بھی، یعنی اور جرمانہ ہمارے اعتبار سے 60,000 کے قریب جرمانہ دینا پڑے گا۔ یعنی ملیشیا نے اب اس قانون کو سخت کر دیا۔ اس قاعدے کی اطلاع کے لیے مساجد میں سائن بورڈ لگائے جائیں گے، مذہبی گشتی ٹیموں اور عوام کی شکایت کی بنیاد پر کارروائی کی جائے گی۔ آئیے آخری بڑی خبر، جی ہاں، عمران خان نے جیل سے کھیل کھیلا۔ پاکستان کے ہر دل عزیز چہیتے سابق وزیر اعظم عمران خان نے جیل سے کھیل کھیلا۔ وہ کیا؟ اب پاکستان میں LOP کا عہدہ صرف PTI کو ملے گا۔ اڈیالہ جیل میں قید پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے حوالے سے بڑی سیاسی بساط بچھا دی ہے۔ چند روز قبل شہباز شریف کی حکومت نے عمران کے مقرر کردہ اپوزیشن لیڈر کو ہٹا دیا تھا۔ اس کے بعد یہ چرچا تھا کہ اب یہ عہدہ کسی چھوٹی جماعت کو دیا جائے گا، لیکن عمران نے جیل سے ہی کھیل کھیلا اور عمران خان کی جماعت پارٹی نے اپوزیشن لیڈر کے عہدے کے لیے جماعت اسلامی کے فضل الرحمان کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے، اور یہ کھیل ایسا کھیلا ہے کہ اب پاکستان میں LOP کا عہدہ صرف PTI کو ہی ملے گا۔ اور دوسری خبر پاکستان کی یہ بھی ہے کہ پاکستان میں ایک بار پھر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، لوگ گھروں سے باہر نکل آئے اور دور
दूर जा गए और 2 रोज में दूसरा ये झटका पाकिस्तान में जल्जले का महसूस हुआ है। हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खून या मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। डॉक्टर अली जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट, बीओएमएस डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइट फॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट